الحمد میں وابستہ بھی رکھا اس دین مبین اسلام پر، اور بہترین دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اسلام اللہ کے نزدیک ایک منتخب دین تھا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، ہم آیہ غدیر میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا اس دین سے بے عنوانے، اس اسلام سے بے عنوانے دین راضی ہو گیا، اور بہت ساری بلیسنگز پروردگار عالم کی، بلکہ سراسر بلیسنگز۔ لیکن جہاں ہمارے پاس ہم ایک اللہ کی بلیسنگ تھی کہ ہم دین مبین اسلام سے وابستہ تھے، ہمارے پاس کتاب الہی تھی، ہمارے پاس ثقلین میں کتاب الہی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے ساتھ وابستگی تھی، وہاں پر ہم پریکٹیکل لائف کے اندر یہ بھی بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کے اندر، اسلامی سوسائٹی کے اندر ایک عظیم اور اٹل قانون اور حقیقت کو پریکٹس کے اندر ڈینائی کرنا شروع کر دیا، اس کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور وہ قانون اور وہ اٹل حقیقت ہے مکافات عمل کی۔ مکافات عمل یعنی ہر عمل کا ایک انجام ہے، ایک ریٹرن ہے، ایک عوض ہے۔ اور جو میں نے سورہ مبارک زلزال کی آیت کی تلاوت کی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ، یعنی ان آیات میں پروردگار عالم خیرن یراہ کو بھی بیان کرتا ہے، شرن یراہ کو بھی بیان کرتا ہے، اور مثقال کے لیے تفاسیر روائی بیان کرتی ہیں کہ ایک ایسی چیز جو چونٹی کی مانند ہے، یا اس سے بھی زیادہ خوبصورت وضاحت وہ ہے کہ بسا اوقات ایک ایسے غبار کی مانند ہے کہ انسان جب اپنا ہاتھ کسی جگہ پر رکھتا ہے اور ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں چھوٹے موٹے ذرات ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، وہ چیز جو ہاتھ پر لگ جاتی ہے اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کو انجام دیا یرا ہو، اسے دیکھے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی برائی کو انجام دیا اسے دیکھے گا۔ یا ہم ایک اور مقام پر حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین کے ساتھ دوران ملاقات اللہ کے حبیب نے کہا یا اخی جبرائیل اعذنی، جبرائیل مجھے موعظہ کرے، تو جبرائیل نے کہا یا احمد عیشا ما شئتا وانت المیت، آپ کو جیسی زندگی گزارنی گزاریں، لیکن یہ یاد رکھے بالآخرہ آپ نے مر جانا ہے۔ احب ما شئتا وانت مفارقہ، آپ نے جس چیز سے محبت کرنی کریں، بالآخرہ آپ کو اسے چھڑا دیا جائے گا، مفارقت آ جائے گی، فراق آ جائے گا، دوری آ جائے گی۔ اعمل ما شئتا وانت ملاقی ہے، اور جو آپ کو انجام دینا آپ اس کو انجام دیں، لیکن یہ یاد رکھیں آپ کو آپ کے اعمال سے ملاقات، آپ کے اعمال سے ملاقات کروائی جائے گی۔ اگر ہم قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں تو اصولی اعتبار سے کوئی مسلمان اس اٹل حقیقت کا جسے مکافات عمل انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، جب ہم عمل میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے تو گویا خدا کے اس قانون کو بھلا ہی دیا کہ کوئی مکافات عمل نام کی کوئی چیز تھی، اور نعوذ باللہ کبھی کبھی تو مومنین کے درمیان جو ہمارے ایک اپنی سوسائٹی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں گویا ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ یہ اعمال کی ملاقات کے اعتبار سے چاہے وہ اعمال خیر ہوں چاہے وہ اعمال شر ہوں، ہم سب سورہ زلزال کی ان آیتوں کے حوالے سے ایک معروف واقعے سے آگاہ ہیں، انشاءاللہ کہ آگاہ ہوں گے ہم، کہ جس میں ایک رسول خدا کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دین اسلام کی تعلیم دیں۔ اللہ کے رسول نے اسے کسی صحابی کے حوالے کیا، اس نے سورہ زلزال کی آیات پڑھنا شروع کی۔ جیسے وہ ان آیات کی تلاوت کے اختتام تک پہنچا تو اس نے کہا کفانی، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور یہ کہہ کے مسجد سے باہر چلا گیا۔ صحابی نے آ کر رسول خدا سے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا مرد عجول تھا، جلد باز، صاف را تفریح والا، کہا آیا تو عرابی تھا، فرجا فقیہن، فقیہ سے مراد جہاں دین کی سوجھ بوجھ لے کر پلٹنا ہے، یعنی دین کی بنیاد گویا دین کی جسے کہنا اساس ان دو جملوں پر ہے کہ آپ نے جو ذرہ برابر نیکی کیا آپ اسے دیکھیں گے، آپ نے جو ذرہ برابر برائی کیا آپ اسے دیکھیں گے۔
اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی ہی اٹل حقیقت ہے، اتنی ہی خدا کا ایک خدائی وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے، تو ہمارا اس پر یقین کیوں نہیں؟ خیر ہمارا یقین کل نفس ذائقۃ الموت کے بارے میں بھی لوگوں پر ہے، اپنی ذات کے بارے میں ہم آ کر مرنے کی بات نہیں کرتے. ہم لوگوں کے لیے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت. اپنے لیے ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم شاید ایک 100 سالہ زندگی کا واؤچر ساتھ لے کر آئے ہیں اور ہم نے تو گویا سب مر جائیں گے، ہم رہیں گے یہاں قیامت تک. دوسروں کو ہم صبر کی تلقین کرتے ہوئے انتہائی مٹھاس کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں صبر کریں، صبر، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب مصیبت اپنے پر آتی ہے تو اذا مسہ الشر جزوعا، ہماری حالت اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی تکلیف چھو گئی ہماری فریاد اور واویلا بلند ہو جاتی ہے. اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ ہمارا یقین کیوں نہیں ہے اس مکافات عمل کے قانون پر. کچھ چیزیں جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں، بسا اوقات روایات میں ملتی ہیں، بسا اوقات علماء اعظام کے اقوال میں ملتی ہیں، ان کا میں نے ایک چھوٹا سا خلاصہ بنایا ہے اور اس گفتگو کے دوران میں اس خلاصے کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. مکافات عمل میں پہلی چیز وہ یہ ہے کہ مکافات عمل کے دو حصے بنتے ہیں. بسا اوقات مکافات عمل بالمثل ہے، بسا اوقات مکافات عمل بالمثل نہیں ہے. بالمثل کی بھی مثال دیتی ہوں اور جو بالمثل نہیں ہے اس کی بھی مثال دیتی ہوں. بالمثل کی مراد کیا ہے؟ الاذن بالاذن، کسی نے میرا کان کاٹا، خوب میں بھی اس کا کان کاٹ لوں. البتہ بعض موارد ایسے ہیں جہاں ہمیں بالمثل کی تائید ملتی ہے دلائل نقلی کے اندر، جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ تم یتیم کا مال نہ کھاؤ، تمہارے یتیم کا مال کھایا جائے گا. یا ایک اور حدیث قدسی سے ملتی جلتی لگتی ہے کہ جب اے فرزند آدم، جب تم کسی کے کسی عیب پر ہنسو گے، مجھے میری عزت کی قسم ماروں گا نہیں مگر اس عیب میں مبتلا کر کے ماروں گا. یہ بالمثل ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کسی کے یتیم کا مال کھایا، ہمارے یتیم کا مال کھایا جائے گا. یا بسا اوقات کہیں کہیں ایسا بھی ملتا ہے کہ مثلا ناموس کے اعتبار سے بڑی حساس اور بڑی سخت احادیث ہیں، لرزا دینے والی احادیث ہیں، رونگٹے کھڑے کر دینے والی احادیث ہیں. ان احادیث کو پڑھنے اور سننے کے بعد آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے، ایسی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. بس پہلی کیٹیگری ہے بالمثل کی. مثلا میں نے خدا نخواستہ کسی کو راستے میں چلتے ہوئے کسی رکاوٹ کو کھڑا کر کے اسے منہ کے بل گرایا ہے، خدا نخواستہ تو مجھے منہ کے بل گرایا جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری کیٹیگری نہیں، بالمثل نہیں ہے، بدلہ کہیں اور لیا جائے گا، بدلہ کہیں اور لیا جائے گا. بالمثل کے باب میں ایک اور مثال ذہن میں آئی، ظاہراً شیخ دستگیر شیرازی نے بھی اشارہ کیا اور استاد محسن قراچی دامت اللہ العالی نے بھی اشارہ کیا کہ جب سعید بن جبیر کو لایا گیا حجاج ابن یوسف جیسے سفاک خلیفہ کے پاس، تو حجاج نے کہا کہ کیسے قتل ہونا چاہتے ہو؟ سعید بن جبیر علیہ الرحمہ نے کہا جیسے کل تم خدا کے سامنے میرے ہاتھوں قتل ہونا چاہو گے. بعد از مرگ کسی نے حجاج بن یوسف کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیسی گزری عالم برزخ؟ کہا ہر قتل کے مقابلے میں 1 مرتبہ قتل کیا گیا. سعید بن جبیر کے معاملے میں 2 مرتبہ قتل کیا گیا. تو بالمثل کی بحث ہی الگ ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسرا کیا ہے؟ بالمثل نہیں ہے. یہ ہم خواتین کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہم بالمثل کی بددعائیں دیتے ہیں. دیکھیے اب میں سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں، معاشرے کی بات کر رہی ہوں، میں کوئی مریخ پر نہیں رہتی، میں یہی رہتی ہوں، دیکھتی ہوں لوگوں کے الحمدللہ خدا کا احسان ہے، خوشی غمی میں ہم شریک ہوتے ہیں. نوعاً میں نے یہ چیز محسوس کی کہ ہماری سوسائٹی کا مزاج بالمثل کی بددعاؤں سے انداز ہوتا ہے. اچھا، دعاؤں کے باب میں بھی ہم بالمثل کے طلبگار رہتے ہیں. دونوں چیزوں میں ہمارا مزاج بالمثل کا ہے. بالمثل یعنی آپ نے میری بیٹی کو خوش رکھا ہے تو خدا آپ کی بیٹیوں کو خوش رکھے. اچھا، اس کے برعکس اگر کوئی خاتون اپنی ساس سے بہت نالا ہوں تو اس طرح کے جملے کہتی ہیں جیسی مثلا میرے ساتھ انہوں نے کیا، خدا ان کی بیٹیوں کو بھی ایسی ہی ساس دے. یعنی دیکھیں، دعا اور بد دعا
خیر اور شر دونوں معاملات کے اندر بالمثل چاہتے ہیں. تم نے مثلا بعض اوقات ہم دعائیہ جملے ایسے سنتے ہیں، میں نے کہا نا ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اضطراب سے یا پریشانی سے بچا لیا، خدا آپ کو پریشانی سے نجات دے دے. آپ نے میرے بیٹے کا مثلا گھر بسانے میں مدد کی، خدا آپ کے بیٹے کا گھر بسا دے. آپ نے میرے بچوں کا یہ کیا، خدا آپ کی ممتا کو قرار دے دے. تو یہ چیزیں سوسائٹی میں رائج ہیں. اچھا بد دعا کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی ہماری سماعتوں میں ایسی بد دعائیں سوسائٹی کے اندر سننے میں آتی ہیں، انہوں نے اس کو بسنے نہیں دیا، اللہ کرے ان کی بیٹیاں اجڑ جائیں. تو یہ چیزیں ہم بالمثل چاہتے ہیں. اصل میں ہمارا مزاج بالمثل کا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس نے مجھے رلایا وہ روئے. اور پھر ہمارے پاس تائید کے طور پر بڑے کوئی بے تحاشا واقعات بھرے پڑے ہیں. یہ پندے تاریخ جیسی کتابیں، 100 موضوعات 500 واقعات جیسی کتابیں، بہت ساری کتابوں میں ایسے واقعات نظروں سے گزرتے ہیں آئے دن. تو یہ ایک ہماری مینٹالٹی بن گئی ہے. مثلا انہوں نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کی تھی، دیکھنا وہ اپنی اولاد سے پھل پائیں گے، اور ممکن ہے خدا کہیں اور پھل دے رہا ہو، خدا کہیں اور انعام دے رہا ہو اس شخص کو. یا بعض اوقات ہم تعجب کے باب میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو بہت مثلا سعادت مندی دکھائی اپنے والدین کو، آگے سے ان کے اولاد ناہنجار نکل آئی. خوب مثلا ممکن ہے وہ جو والدین کی سعادت مندی تھی، خدا اس کو کسی اور اینگل سے اس بندے خدا کو یا اس بندی خدا کو دکھائے. لیکن خیر یہ ایک پہلی چیز، یہ ہمارا تھوڑا مزاج بھی ہے ایسے، جیسے اللہ میں کو ڈکٹیشنیں دیتے رہتے ہیں چلتے پھرتے. ہمیں طلب کرنے کا حکم دیا تھا، مانگنے کا حکم ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوت الداعی اذا دعان. جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو کہو اجیب الدعوت الداعی، بار بار پکارو. پکارنے کا حکم ہے اللہ کو، وہ کرنے کا نہیں کہ لمحے ایسے کر دے تو ایسے نہ کر. بلکہ چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ بھی ملتا ہے کہ جس میں امام علی مقام فرماتے ہیں کہ خدا تو نے حکم دیا ہے مانگو تو میں تجھ سے مانگتا ہوں، ورنہ میں کیسے تجھے کہہ سکتا ہوں میرے لیے کیا اچھا اور کیا اچھا نہیں ہے. اچھا اب دوسری چیز میں نے کہا بالمثل نہیں ہے، یہ پہلا فارمولا. اچھا دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ مکافات عمل کا ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی عجیب قسم کا قانون ہے، یا حلیم لا یا اجل. وہ ایک ایسا بردبار ہے، اللہ عز و جل جل ثناؤہ جل شانہ الحمدللہ کما ہوا حق، وہ ذات برکت پروردگار عالم، اس سے انتقام میں جلدی نہیں ہے. ہم امیڈیٹ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں مثلا کسی نے میرے پیر کو کچل دیا نا مجلس میں خدا نخواستہ، تو امام بارگاہ کے دروازے سے ٹکرا جائے، اس کو بھی پتہ چلے کہ اس نے میرے پیر کو کچلا ہے، اس کا بھی پیر کچلا جائے. میں نے کہا نا وہ بالمثل والا قانون تو ہم نے سوسائٹی میں دیکھا ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. اور اللہ کا ہمیشہ مزاج بھی ہوتا ہے. ہمارا مزاج خدا کے مزاج سے ملتا کہاں ہے بھائی؟ ہم نے خدا کے مزاج پر بات ہی کہاں کی. ہم نے تو بچوں کو استغفار ڈرانے کے لیے نعوذ باللہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے مسلمان ماؤں نے اللہ رکھا ہوا ہے. لیکن بہرحال ہم خدائی مزاج کے آشنا نہیں ہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ کی بحث ہمارے درمیان میں نہیں ہے اس طرح سے جیسی ہونی چاہیے. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس سے بدلہ یا انتقام لینے کی جلدی نہیں ہے، بقول مرحوم آیت اللہ العظمی شیخ محمد علی عراقی اللہ مقامہ صاحب توضیح المسائل تھے، آیت اللہ گل پائگانی آغا عراقی، یہ بزرگواران وہ 90s کے دہائی کے مراجعین اعظام. اور بہرحال ہماری جانیں قربان ہو جائیں مکتب تشیع کے آسمان فقاہت کے ان درخشندہ ستاروں پر. تو جب فیضیہ میں نماز جماعت پڑھانے کے لیے وہ مرحوم اعلی اللہ مقامہ تشریف لایا کرتے تھے، آیت اللہ مجتہد تہرانی اپنے درس اخلاق میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے کہ زیر لب ایک جملہ دہرایا کرتے تھے. ایک ہوتی نا نصیحت، ایک لاشعوری سی نصیحت، فرمایا کرتے تھے دیر گیرست سخت گیرست. اچھا اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اسے انتقام لینے کی کوئی جلدی نہیں ہے. آغا فرما کرتے دیر گیرس، دیر سے پکڑتا ہے، سخت گیرس لیکن پکڑ بڑی سخت ہے، گرفت بڑی سخت ہے. کچھ عرصہ پہلے میری ایسی نظروں سے سوشل میڈیا پر ایک نظم بھی گزری، بڑی ہی پیاری تھی. اس کے 2 جملے وہی جملے ہیں اشعار کے قالب میں ڈھلے ہوئے جو مرحوم آیت اللہ عراقی
علی اللہ مقامہ کے جملے تھے کہ یہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، بہت باریک پستہ ہے، بہت باریک پستہ ہے. ہم اس باریک اصل میں ہمیں اس نے ہمیں ایسی مہلت دی، گویا ہمارے گناہوں کو دیکھا نہیں تو ہم نے سمجھا کہ شاید وہ ہمارے ساتھ کوئی مکافات عمل کا قانون ہی نہیں ہے. لیکن کمال کیا ہے، وہ دیر سے پکڑے گا، پکڑ گرفت اس کی بڑی سخت ہوگی. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ایک دعا ہے جس میں امام خدا سے پناہ مانگتے ہیں، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں زوال نعمت سے. یہ جملے وہ ہیں جو معصومین کے کلمات میں آپ کو جگہ جگہ ملیں گے. ان گناہوں سے جو زوال نعمت کا سبب بنتے ہیں. تو پس اس کا انتقام لینے میں تاخیر کر دینا، ہم نے سمجھا گویا کوئی قانون نہیں ہے ایسا. یہ پاکستان میں تو بھی ہوگا. ابھی لاہور میں نے دیکھا اس دوران سفر کی بڑی ٹریفک کے قوانین کی بڑی کوئی اچھی والی پابندی کی جا رہی. میں نے کہا چلو یہ تو خوشی کی بات ہے، ہمارے وطن عزیز میں بھی سختی ہونی چاہیے ٹریفک کے قوانین کی. لیکن مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے باہر کے ممالک میں لوگ کیسے زیبرا کراسنگ سے پیچھے گاڑی کھڑی کرتے ہیں، اور ہمارے تو آدھی سڑک گھیر کے بیٹھے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے گھر پہنچنے سے پہلے بعید نہیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن چالان کا پہنچ چکا ہو. اور ہم ٹھنڈے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جنگل کا قانون ہے، اور ورنہ تو کوئی پکڑے گا نہیں، پکڑ لے گا تو لوگ دے دلا کر فارغ ہو جاتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس نے انتقام میں جلدی نہیں رکھی. انتقام میں جلدی وہ رکھتا ہے جسے مجرم کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر ہوتا ہے. آپ میں ایک مثال دوں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جرم کرنے کے بعد ملک کی سرحدوں سے باہر چلا جاتا ہے تو اسے اتنی آسانی سے آپ واپس نہیں لا سکتے. انٹرپول سے مدد لی جاتی ہے، یہ جو بھی اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. بہرحال خدا ان سلسلوں سے بچا کر رکھے محمد و آل محمد کے صدقے میں. لیکن اصولی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ دنیا کے قانون کو عجلت ہے سزا دینے میں. اجرت یعنی تعجیل، یعنی جلدی، یعنی افراتفری، یعنی فٹافٹ پکڑ لو اس کو. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دائرے سے باہر جانے سے ہراساں رہتے نا. بعض اوقات آپ نے دیکھا 6 سال کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مثلا اگر اماں کوٹنے کا ارادہ کر کے پکڑنے لگے تو بعض اوقات وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اماں گھر سے باہر اتنی آسانی سے جا نہیں سکتی. بعض اوقات تو بچے اتنے سیانے ہوتے ہیں 4-5 سال میں اگر وہ دیکھ لیں کہ گھر میں دادا دادی نانا نانی یا کوئی بڑا ایسا ہے جس کے سامنے ماں کا بس نہیں چلنا، وہ جھٹ سے اس کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ایک شیلٹر سمجھا ہوا ہوتا ہے. لیکن خدا کے عذاب سے اگر وہ آتا ہے تو ہمارے پاس کوئی مامن نہیں ہے، کوئی امن کی جگہ نہیں ہے، کوئی شیلٹر نہیں ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. ہم خدا کے عذاب سے بچ کے کہیں جائیں گے؟ یہ لا یمکن الفرار من حکومتک، اللہ میں پاسبل ہی نہیں، میں تیری حکومت سے باہر نکل کے کہاں جاؤں گی. تو بس اس کا دیر سے پکڑنا، ظالم کو دی ہوئی ڈھیل کی رسی، یا وہ جو ایک ہوتا ہے کہ وہ ڈیلے کر دیتا ہے. ہم سمجھتے ہیں گویا مکافات عمل کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی ہم چھٹ جائیں گے. اچھا، تیسری اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ ہم سزا اور جزا کے فرق کو نہیں جانتے. یہ بہت ہی حساس مرحلہ ہے. یعنی اس چیز کو سمجھنے کے لیے کلام امیر الکلام، کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میری جان، میرے والدین قربان ذات بابرکت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پر. کلمات کے سارے نہج البلاغہ میں کیا گوہر ہے امیر المومنین کی زبان بابرکت سے نکلے ہوئے. امام الکلام، کلام الامام، امام الکلام ہوا کرتا ہے. امام کی گفتگو جیسے امام سربراہ ہے، ان کی گفتگو کی سربراہ ہے. ہم مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بعض جگہ پر ان کے جملوں سے ایسا مفہوم نکالا جاتا ہے کہ خدا نے ڈھیل دینے. اچھا، ڈھیل میں مزے کی بات کیا ہے کہ وہ نعمتیں تو ویسے ہی چل رہی ہیں نا، ہمارا کھانا پینا ویسے چل رہا ہے، سانس ویسے چل رہے، صحت الحمدللہ ویسے ہی ہے، زندگی کی نعمتیں ویسے ہی ہے. خدا نے کسی شخص کو استدراج سے بڑی ابتلا میں مبتلا نہیں کیا. یعنی نعمتیں چل رہی ہیں،
یا بس اوقات لوگوں کا تمہیں تمہارے بارے میں اچھے جملے کہنا غافل نہ کر دے. ہماری سوسائٹی ایسی ہے، ہم کوئی سال میں 2-3 دفعہ، اگر 2 دفعہ کربلا چلے جائیں، ایک آدھ دفعہ مثلا سامر الحجج کی زیارت نصیب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ارے آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں، آپ پر تو مولا کی بڑی نظر عنایت ہے، ہم تو 3 سال سے تڑپ رہے ہیں، جانے کی سبیل نہیں ہو رہی. اور ہم اپنے تئیں اس طرح کے جملے سن کر سوچتے ہیں کہ واقعی ہم امام حسین کے سگے ہیں. ہم نے اس کی سزا اور جزا کے فرق کو نہیں سمجھا. ہم نے اپنے بارے میں اپنے جیسے لوگوں کے 4 اچھے جملے سنے تو ہم نے سوچ لیا کہ نہیں بھائی ہم تو بڑے پتہ نہیں پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، پتہ نہیں شاید ولی اللہ ہونے والے ہیں. کیا کیا علماء نے اس باب میں مثالیں بیان کی ہیں. سید عبداللہ فاطمیہ کا ایک جملہ میں ان کی تقاریر میں سن رہی تھی، کہا گریہ ہے یہ استدراجی. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم تو بڑے غمگسار ہو گئے، کہ نہیں کہیں کہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ پتہ نہیں چل رہا نا وہ جو دے رہا ہے اصل کمال کیا ہے، وہ دے کر بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے، وہ کثرت سے بھی آزماتا ہے، وہ قلت سے بھی آزماتا ہے. ہم نے اس کے امتحان میں اس کارنر والے سائن، بعض اوقات یہ جب سے یہ سوشل میڈیا بڑھ گیا ہے ہماری زندگیوں کے اندر، بعض اوقات پزل آ جاتے ہیں بیٹھ کے حل کریں جی یہ 4 فٹ بال ہیں، 3 عدد پنکھے لگے ہوئے ہیں، 2 عدد جوتوں کی جوڑیاں پڑی ہیں، اب آپ ان سب کے پلس مائنسز کرتے رہتے ہیں. اچھا کمال کیا، ہم بعض اوقات پنکھے کے پر گن لیتے ہیں، فٹ بال کے پیچز گن لیتے ہیں، جوتے کی لیس تک پر دھیان دے دیتے ہیں. جو کارنر میں ایک چھوٹا سا سائن ہوتا ہے نا پلس مائنس کا، ہم اس میں غلطی کر جاتے ہیں اور وہیں بھی مار کھا لیتے ہیں. اللہ کے امتحانی پرچے کے اندر کہاں پلس کا سائن ہے، کہاں مائنس کا سائن ہے، کہاں تقسیم ہے، کہاں ضرب ہے، کہاں جمع ہے، کہاں تفریق ہے. ہم اس سائن سے غافل ہو جاتے ہیں اور بہرحال بیٹھے ہیں یہاں پر. تو یہ چیزیں ہیں. میں اس کی ایک بڑی آسان سی مثال اپنی بیٹیوں کے لیے بناتی ہوتی ہوں کہ ایک ماں ہے، موم نمبر 1، بچہ آتا ہے اس کے آگے دیسی گھی والا پراٹھا رکھ دیتے ہیں. آج کل کے تو بچوں کو دیسی گھی میں سے اسمیل آتی ہے، ارے خوشبو رہنے دو. دیسی گھی کا بگاڑ لگ رہا ہو کسی چیز کو، چاہے وہ ساگ ہو، چاہے وہ میتھی ہو، چاہے وہ دال ہو، اس کی تو خوشبو ہی الگ ہے، ایک سوندھی سی. لیکن ارے نہیں اماں یہ ایسا تو یہ ویسا میں نے نہیں کھانا، آپ کو میری پرواہ نہیں ہے. اس کے برعکس ایک دوسری ماں ہے جو آتی ہے میگی ڈالتی ہے، پانی ڈالتی ہے اور وہ عجیب ابلا ہوا ملغوبہ سا بچے کے آگے رکھ دیتی ہے، یا وہ کچا پکا زنگر برگر لا کر رکھ دیتی ہے. تو بچے کو لگتا ہے کہ میری ماں بہت میرے ساتھ پیار کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے زنگر دیتی ہے، وہ مجھے فرائز دیتی ہے، وہ مجھے وہ میگی کی نوڈلز اور وہ پتہ نہیں کیا کیا دیتی ہے. دوسرے بچے کی ماں اسے ہیلدی ڈائٹ پر لانا چاہتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ بھئی ساگ کا سیزن ہے تو ساگ بھی کھاؤ، تو سردیوں کی ساری سبزیاں بھی کھاؤ. تو بچوں کو اکثر رونا پڑ جاتا ہے اور ہماری حالت اس بچے کی سی ہو جاتی ہے جو ہم یہ نہیں طے کر پاتے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. ہاں یہ انسان جب ہم اسے مبتلا کر دیتے ہیں اور اس کی تنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے میرے خدا نے میری توہین کی. فَأَمَّا إِذَا نَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. نہیں مجھے لگتا ہے آیت میں سورہ فجر کی آیت ہے دوسری، اس دوسری آیت کا ترجمہ اس طرح سے کہ جب ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں اور کثرت رزق دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ربی اکرمن، او میرے خدا نے میری عزت کی، میرا احترام کیا، میرا اکرام کیا. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور پھر الی آخر سورہ والفجر. نہیں ہم کون ہوتے ہیں سزا اور جزا کا تعین کرنے والے؟ ایک ہم کون ہوتے ہیں یہ پرکھنے والے کہ ہم جن سرکمسٹانسز میں اگر کسی مشکل میں ہے تو یہ سزا ہے یہ جزا. دو ہماری معرفت مرحوم آیت اللہ گلپائگانی علی اللہ مقامہ جیسی نہیں ہے. مرحوم آیت اللہ محمد رضا گلپائگانی علی اللہ مقامہ جنہوں نے امام خمینی علیہ الرحمہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی،
جب آخری وقت میں بیمار تھے تو بقول ایک عالم ربانی کے ہم عیادت کے لیے گئے، تو میں نے پوچھا کہ کیسی ہے طبیعت؟ کہا الحمدللہ۔ کہا الحمدللہ کا کون سا مورد ہے؟ کہا یہ بیماری یا ترفیع کے لیے ہے، خدا میرے درجے کو بلانا چاہتا ہے تو بھی الحمدللہ، خود یا میرے گناہوں کی جسے کہ نا ایک طہارت کے لیے ہے، تو دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر ہے۔ تو پس ہم سزا اور جزا کے فرق کو درک نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہم بڑی ہی آسانی سے اس مکافات عمل کو درک نہیں کرتے۔ نعمت اور استدراج۔ آخری بات، ائمہ اطہار علیہم السلام نے ہمیشہ اپنے اصحاب کو ان امور کی طرف متوجہ رکھا ہے۔ بزنتی 8ویں امام کے صحابی ہیں۔ 8ویں امام نے دعوت پر بلایا، کہا بزنتی رکو گے؟ یعنی شب پیچھے ماں باشی، رات کو ہمارے پاس رکو گے؟ بزنتی کو بڑا لگا، بقول ہمارے پنجابیوں کے ٹیکا۔ کہا کہ مولا جیسے آپ کی خواہش۔ مولا نے غلام سے کہا کہ چھت پر بستر بچھا دو۔ بستر بچھایا، مولا خود گئے، بزنتی لیٹے، مولا نے بزنتی پر لحاف سب ڈالا اور مولا پلٹ کر اپنے حجرے کی طرف تشریف لے کر گئے۔ تو بزنتی کے دل میں خیال آیا کہ واو، کیا مقام ہے میرا! آج مجھے مولا نے پہلے کھانے پر بلایا، 1، پھر رات مہمان رکھا، 2، پھر میرے اوپر اپنے دست مبارک سے لحاف ڈالا، 3۔ کیا شرف ہے میرا! اتنے میں بھی سوچ ہی رہے تھے، 8ویں امام کی آواز ہے بزنتی اتر کر نیچے گئے۔ کہا جی یا ابن رسول اللہ۔ کہا بزنتی جانتے ایک دفعہ میرے جد امجد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سہسہ بن سوحان کی عیادت کے لیے گئے، تو سہسہ کے دل میں بھی خیال آیا کہ کیا مقام ہے میرا، امیر المومنین میری عیادت کے لیے آئے۔ دیکھیں یہ تنبیہ تھی ائمہ اطہار کی۔ تو پس جس قانون کو ہم نے اس کے حلم کی وجہ سے، اس کی بردباری کی وجہ سے، اس کے قزم غیظ کی وجہ سے ایسے رکھا ہے کہ جیسے قانون نہیں، ایسا نہیں ہے، قانون ہے، ہم اس قانون کی حساسیت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ رلاتے وقت سوچتے نہیں ہیں کہ ہم رلائے جائیں گے۔ ممکن ہے 10 سال بعد رلائے جائیں۔ چلغوزہ بھی تو فوراً فصل نہیں دیتا عزیزان من۔ کبھی آپ نے گارڈننگ کی ہو، دھنیا ڈالے تو تیسرے دن ہی چوتھے دن ہی پتے گرین گرین آنے لگ جاتے ہیں۔ ہری پیاز اگائیں جلدی اگ جاتی ہیں۔ کیا ہر پھل ہر سبزی اسی طرح سے جلدی اگ جاتی ہے؟ نہیں۔ تو پس ہم خدا سے پناہ طلب کرتے ہیں زوال نعمت سے، اس کے قوانین کو سبک سمجھنے سے، اور چونکہ حالیہ نزدیکی ترین مناسبت رحلت جانسوز مادر باب الحوائج ابو الفضل عباس جناب ام البنین سلام اللہ علیہا تھی، تو تبرکن آخر گفتگو میں ایک جملہ اس بی بی کے نام کہ جو 4 بہادر شیروں کی ماں تھی، کہ جن کے اشعار کو مرحوم ذیشان حیدر جوادی نے ایسے شعر کے قالب میں ڈھالا کہ دیکھا ہے کہ جس نے حملہ عباس نامور تھے اس کے ساتھ اور بھی کرار کے پسر سنتی ہوں ہاتھ کٹنے پہ زخمی ہوا تھا سر، یارب گرا تھا کیسے میرا لال خاک پر، ہوتی جو تیغ پاس نہ آتا کوئی نظر، ام البنین کہہ کے پکارے نہ اب کوئی، آتے ہیں یاد مجھ کو وہ شیران حیدری، جب تک تھے میرے لال میں ام البنین تھی، اجڑی ہے ایسی گود کہ اب کچھ نہیں رہی۔ ہمارا سلام ہو اس مادر ابو الفضل عباس پر جو بقی میں 4 قبریں بنا کر گریا کیا کرتے تھے۔ عبید اللہ کا ہاتھ پکڑ کر بقی میں بیٹھنا اور گریا کرنا۔